بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے نسل کوثر۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ تیسرا باب مقام معظم رہبری کے نظریات کے سلسلے کا چوتھا حصہ، اسلامی نظام کی حفاظت، صفحہ نمبر 168 168۔ اسلامی نظام کی حفاظت معاشرے کے تمام لوگوں کی، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ کی حفاظت کرے۔ یہ ایک واجب عینی ہے اور دنیا کے واجبات میں سے ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کی اہمیت نماز سے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ اسلام کی حفاظت ہے اور نماز اسلام کی فرع ہے۔ جس طرح اسلامی جمہوریہ کے بانی کی نظر میں اسلامی نظام کی حفاظت کرنا تمام واجبات میں سب سے اہم ہے، اسی طرح رہبر معظم انقلاب کی نظر میں بھی یہ واجب عینی ہے اور آپ اس بنیادی ذمہ داری کو پورا کرنے کی ہمیشہ تاکید فرماتے ہیں۔ آپ حفظ نظام کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے بارے میں فرماتے ہیں، اسلامی جمہوریہ نے اپنے آغازی سے دنیا کے پہلے درجے کے ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک نئے طریقے کو متعارف کرایا اور دنیا کی کمزور اقوام خصوصاً مسلمانوں کو ایک نئی امید عطا کی۔ امام خمینی کی تقریباً 10 سالہ رہبری نے زمانے کے مستکبروں اور ظالموں کی عملاً تحقیر کی اور ان کے ناقابل شکست ہونے کے جھوٹے دعوے کو باطل کر دکھایا۔ اب چاہیے کہ یہ حقیقت ہماری ستم دیدہ ملت و امت اسلام کے نزدیک زیادہ سے زیادہ اہتمام کا مرکز بنے۔ جس طرح صالحین کے اس پیشوا نے اپنی ہمت ان دو مسئلوں پر لگائی، نمبر 1 اسلامی جمہوریہ کی پاسداری، نمبر 2 صحیح اور درست سمت کی طرف رہنمائی کرنا۔ اس عظیم الشان اور اسلام کو پہچاننے والے بے نظیر فقی نے اسلامی جمہوریہ کی حفاظت کو ہر واجب سے برتر اور اہم سمجھا۔ اسلامی جمہوریہ کے مقدس نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے اصولوں اور اقدار کو سمجھنا چاہیے تاکہ ان کی پاسبانی کے ذریعے اسلامی انقلاب کے مقدس نظام کی عملی حفاظت ہو سکے۔ انقلاب کے اصول اور اقدار۔ اسلامی انقلاب کی بنیادی اقدار اور اصول رہبر عالی قدر کی نگاہ میں مندرجہ ذیل ہیں۔ نہ شرقی اور نہ غربی کی سیاست، مظلومین اور مستضعفین کی حمایت، اسلامی امت کی وحدت اور حرکت کا دفاع کرنا اور اس لحاظ سے تمام اختلافی عوامل اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے والی چیزوں پر غالب آ جانا۔ مدینہ فاضلہ اسلامی کو ایجاد کرنے کے لیے کوشش کرنا، مستضعف اور محروم طبقے کی حمایت کرنا، ملک کی ترقی اور تعمیر نو کے لیے تمام امکانات اور وسائل کو بروئے کار لانا، یہ ہمارے اصلی مقاصد ہیں اور ہم ان سے بال کے سر کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انقلابی اقدار اور اصولوں کی حفاظت نظام کی حفاظت کی ضامن ہے۔ انقلاب کے رہبر معظم کی نظر میں اصولوں کی پابندی اور انقلابی اقدار کی حفاظت اور اسلامی نظام کی حفاظت میں رابطہ برقرار رہے۔ ایرانی قوم کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس شریف ملت نے اقوام جہان اور خصوصاً مسلمانوں پر اپنی مجاہدت سے واضح کیا کہ اس پر افتخار راہ کو جاری رکھنا، پرچم میں عزت و شرف کو بلند کرنا اور انقلاب برپا کرنا صرف یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ظالموں کے ظلم و جور اور ان کے دباؤ پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انقلاب اور اسلامی جمہوریہ کے خلاف جھوٹی تبلیغات اور پروپیگنڈے کو باطل کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ انقلاب کے بنیادی اصول کی حفاظت کی جائے اور انقلابی اقدار کی پاسداری کی جائے۔ یہ وہی روشن راستہ ہے جس نے استکبار جہانی کے تسلط کے خلاف نعرہ بلند کرنے کی روش کو عالمگیر کر دیا ہے اور ظالمانہ عالمی تسلط کے ارکان نظام کو متزلزل کر دیا ہے، اور یہی راہ ہے جو آج کے بعد بھی ملت ایران کو دشمنوں کی تمام سازشوں پر غالب کرے گی۔ 2 بنیادی اقدام۔ انقلاب کے رہبر معظم کی روشن اور حکیمانہ رہنمائی کی بنا پر اسلامی انقلاب کے اصولوں اور اقدار کی حفاظت کے لیے 2 اہم اور بنیادی چیزوں کی جانب توجہ کرنی چاہیے۔ الف، تمام افراد کی شرکت، ب، انقلاب کے بنیادی اصولوں کے محور پر مرکزیت۔ الف، تمام افراد کی شرکت۔
اسلامی اقدار اور اصولوں کی حفاظت کے لیے تمام افراد کو شرکت کرنا چاہیے اور اس کام کو عمومی ذمہ داری اور فرض سمجھنا چاہیے۔ مسلمان ملت کے تمام افراد کے کندھوں پر یہ عظیم ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے نورانی احکام کی حفاظت اور پاسبانی اور ان کو معاشرے میں پھیلانے اور راسخ کرنے کے لیے کوشش کریں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اسلام کے اہم اراکین میں سے ایک ہیں اور تمام اسلامی فرائض کو رائج کرنے کا ضامن ہے، اسے ہمارے معاشرے میں زندہ ہونا چاہیے۔ معاشرے کے افراد میں سے ہر فرد کو نیکی اور اچھائی پھیلانے اور گناہ و برائی و فساد کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرنا چاہیے۔ اسلام کے بنیادی اصولوں کے محور پر مرکزیت، عمومی مشارکت کے بعد اسلامی و انقلابی نظام کی شناخت بلکہ وجود کے لیے سب سے اہم مسئلہ اسلامی اصولوں کا محور ہے۔ ایرانی قوم و منتظمین اور ملک کو چلانے والے افراد کو اسلامی جمہوریہ کے نظام کے بنیادی اصول کے ارد گرد جمع ہونا چاہیے، اپنی پوری قدرت و طاقت کو اس بنیادی اصول کے تحقق اور حفاظت کے لیے متمرکز کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی خواہش یا نعرہ اور کوئی ایسا انفرادی یا گروہی یا قومی یا فرقہ سے مربوط محرک نہیں ہونا چاہیے جو کسی شخص یا گروہ کو اس مرکزی نقطے سے منحرف کر دے اور انہیں اس بنیادی اصول کے لیے کوشش کرنے اور اسلامی جمہوریہ کے اہداف تک پہنچنے سے باز رکھے۔ پانچواں حصہ، عدالت اجتماعی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا، ان کو روشن دلیلیں دیں، ان کو آیات عطا کی، انہیں میزان عطا کیا تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں۔ عدالت اجتماعی لوگوں کے درمیان ہو، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے اور کمزوروں کی جانب توجہ کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ حقوق کی رعایت، عدالت اجتماعی اور انصاف کا قیام اسلامی حکومت کو دیگر سیاسی نظاموں سے ممتاز کرتا ہے، کیونکہ دوسرے نظاموں میں اصلی ہدف قدرت اور مادی منافع کا حصول ہوتا ہے، نہ کہ انسانی کمالات اور معنوی اقدار کے حصول کی کوشش کرنا۔ اسلامی انقلاب کے رہبر معظم کی توجہ بھی اسلامی نظام کے ان مقدس اہداف کی طرف مبذول ہے اور وہ ہر مناسب موقع پر اس مقصد کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر روشنی ڈالتے رہتے ہیں۔ عدالت اجتماعی کی تعریف۔ اسلامی نظام کی تشکیل کا اولین ہدف عدالت اجتماعی اور انصاف کا قیام ہے۔ خدا کے پیغمبروں کا قیام، کتاب کا نزول اور میزان الہی کا بھیجنا اسی لیے تھا کہ لوگ ظلم، تبعیض اور زبردستی کے دباؤ سے نجات حاصل کر سکیں اور عدل و انصاف کے سائے میں زندگی گزار سکیں اور اس عادلانہ نظام کے پرچم تلے انسانی کمالات کو پا سکیں۔ عدالت اجتماعی کا معنی یہ ہے کہ انسانی طبقات کے درمیان عمیق فاصلے، ناانصافی اور محرومیتوں کا خاتمہ ہو۔ معاشرے کے مستضعفین اور فقراء جو سب سے زیادہ مطمئن اور انقلاب کے سب سے زیادہ وفادار ہیں، وہ اس بات کا احساس کریں اور مشاہدہ کریں کہ نظام میں محرومیتوں کو ختم کرنے کے لیے واقعی اور صادقانہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی بنیاد پر طویل جہاد کا اصلی ہدف اور ایران کے انقلابی مسلمانوں کی کوششوں اور اسلامی انقلاب کی ذمہ دار شخصیتوں کا مقصد معاشرے میں عدل کا قیام اور اسلامی قسط عدالت کے مقدمات کو لوگوں کے لیے فراہم کرنا ہے۔ عدالت اجتماعی کی بنیادیں۔ انقلاب کے دور اندیش رہبر کی نگاہ میں عدالت اجتماعی کی بنیاد تین چیزوں پر ہے اور اجتماعی نظام کے تمام معماروں، پالیسی مرتب کرنے والوں، مدیروں اور سیاستدانوں کے لیے لازم ہے کہ ہمیشہ اداروں اور دفاتر کی تشکیل کے وقت ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ نمبر 1، عادلانہ قوانین۔ پہلی بنیاد عادلانہ قوانین ہے، جو اسلام پر اعتقاد رکھنے والوں کی نظر میں صرف اسلامی قوانین ہی ہیں، کیونکہ اسلام کے قوانین کا سرچشمہ وحی الہی ہے۔ خدائے حکیم جو تمام عالم کے اسرار و رموز سے آگاہ ہے، وہ اسلامی معاشرے کے تمام قوانین کو دنیا کی طبیعت اور فطرت کے مطابق قرار دیتا ہے۔ اگر الہی قوانین معاشرے میں نافذ کر دیے جائیں تو پھر عدل اپنے واقعی معنی میں قائم ہو جائے گا۔ نمبر 2، عادلانہ قوانین کو اجرا کرنے والے
عادل اور باتقوی افراد۔ دوسری بنیاد ان عادلانہ قوانین کو نافذ کرنے والے افراد ہیں۔ اگر قوانین عادلانہ ہوں لیکن ان کو اجرا کرنے والے افراد عادل نہ ہوں تو پھر معاشرے میں عدل اجتماعی قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر قوانین کے نافذ کرنے والے اچھے افراد نہ ہوں تو بہترین قوانین تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ صدیوں میں مسلمانوں کے معاشرے میں اسلامی قوانین کا اجرا نہ ہو سکا، اسی وجہ سے اسلام کی نظر میں قوانین کو اجرا کرنے والے افراد یعنی اجرائی ادارے کی ذمہ دار شخصیت کو عادل ہونا چاہیے اور وہ باتقوی ہو اور قوانین و اجرائے قوانین پر کڑی نظر رکھتی ہو۔ نمبر 3، عوام کی آگاہی اور نگرانی۔ تیسری بنیاد کے بارے میں سب سے اہم نقطہ عدالت کے اجرا کے سلسلے میں خود عوام ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اجتماع میں حقیقی عدالت کا اجرا ہو تو پھر لوگوں کو اجتماع میں کامل طور پر حاضر ہو کر اپنے کردار کو ادا کرنا ہوگا۔ لوگوں کو اپنے حقوق کو سمجھنا چاہیے اور عدالت کا اجرا عادلانہ حقوق کی ضمانت ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے لوگوں کے فہم و ادراک پر بہت توجہ دلائی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ قوانین کا نافذ کرنے والا عادل ہو، چاہے لوگ چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں۔ اسی طرح لوگ چاہے سمجھنا چاہتے ہوں یا نہیں، بس عدالت ان کے درمیان نافذ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں واقفیت ہونی چاہیے۔ اگر لوگ اپنے حقوق کے بارے میں واقف ہوں اور اپنے حقوق طلب کریں تو عدالت کا اجرا یقینی طور پر ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کی عادلانہ حکومت کے زمانے میں معاشرے میں اسلامی قوانین حاکم تھے اور اسلامی حکومت کی سربراہی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو مجسمہ عدل تھے۔ لیکن اس کے باوجود امیر المومنین کی پوری کوشش یہ تھی کہ لوگ اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی رکھیں تاکہ حکومت میں مختلف گورنر اور عہدیدار عدل کے راستے سے انحراف نہ کر سکیں۔ معاشرے میں عدالت کا اجرا۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ تینوں کام ایک ساتھ انجام پانے چاہیے۔ مجلس شورائے اسلامی کے توسط سے عادلانہ اسلامی قوانین کی تصویب ہونی چاہیے، جو قوانین پورے طور پر اسلامی احکام پر مبنی ہوں۔ حکومت اور قوانین کو اجرا کرنے والے ادارے خصوصاً ملک کی عدالت 100% اسلامی قوانین کے مطابق لوگوں کے حقوق کی رعایت کرے اور اسلامی قوانین کے اجرا میں کوتاہی نہ کرے۔ لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کرنا، مفکرین، مقررین، مؤلفین اور عوام کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے اور انہیں اپنے حقوق طلب کرنے چاہیے۔ عدالت اجتماعی کے مختلف پہلو۔ عدالت اجتماعی کے مختلف پہلو ہیں جن پر توجہ دینا ضروری ہے تاکہ حقیقت میں عدالت اجتماعی نافذ ہو سکے۔ رہبر معظم نے صدر مملکت کے نام ایک خط میں مندرجہ ذیل نکات پر تاکید فرمائی۔ الف، منابع عمومی اور امکانات کی بہترین طریقے سے صحیح تقسیم۔ بے، آمدنی کے لحاظ سے ٹیکس دریافت کرنا۔ جیم، عدلیہ اور حکومت کی خدمات کے حوالے سے معاشرے کے مستضعف طبقے کی واقعی اور قانونی حمایت۔ دال، مختلف شعبوں میں دیہاتوں اور محروم علاقوں کی طرف زیادہ توجہ کرنا اور ان کی زیادہ مدد کرنا، جیسے روزگار کے ذرائع فراہم کرنا، حفظان صحت پر توجہ اور تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیوں میں وسعت دینا۔ ہے، ناجائز اور نادرست آمدنی کے طریقوں کی روک تھام کرنا، مناسب تدابیر کا عمل میں لانا۔ واو، صلاحیتوں کی برتری کے لحاظ سے مختلف روزگار کے مواقع فراہم کرنا اور علاقوں کی ضرورت پوری کرنا۔ اجتماعی نظام کی بہتری اور وسعت۔ ان موارد کے علاوہ عدالت اجتماعی کے نفاذ میں جو اسلامی معنی میں ہو، چند دیگر نکات کی جانب بھی توجہ کرنی چاہیے، جیسے قانون میں سب کا برابر ہونا، حدود الہی کا بلا تفریق اجرا ہونا اور معاشرے کے محروم طبقوں کی جانب خاص توجہ کرنا۔ قانون میں مساوات۔ اسلامی نظام میں تمام افراد چاہے کسی طبقے سے ہوں، کسی بھی منصب پر فائز ہوں، قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ اسلامی نظام میں معاشرے کے تمام افراد قانون کی نظر میں یکساں ہیں۔ اسی طرح اسلامی ملک کے خداداد امکانات سے استفادے کے لحاظ سے تمام افراد مساوی ہیں اور ملکی وسائل سے بہرہ مندی کے سلسلے میں سب ایک جیسے ہیں۔
کوئی بھی طاقت نا انصافی اور ظلم نہ کرے، اور کوئی بھی شخص خلاف قانون اپنے ارادے اور نظریے کو دوسروں پر نہ تھوپے۔ یکساں طور پر حدود الہی کا اجرا۔ قانون کی نظر میں تمام افراد برابر ہیں، لہٰذا اسلامی نظام کے عہدیداروں اور ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی قوانین اور حدود الہی کا اجرا بلا تفریق مساوی طور پر کریں۔ عدالت کے اجرا کے لیے حدود الہی اور انسانی و اجتماعی حقوق کو یکساں طور پر لوگوں کے درمیان رائج ہونا چاہیے، اور وہ افراد جو فریب کے ذریعے یا غلط طریقوں سے ایسی چیز حاصل کر چکے ہیں جو ان کا حق نہیں، انہیں اس طریقے پر چلنے کی مزید فرصت نہیں دینی چاہیے، اور نظام کا طریقہ اور تشکیلات اسی انداز سے ہونی چاہیے۔ محروم اور آفت زدہ طبقے پر خاص توجہ دینا۔ اسلامی نظام میں محروم طبقے اور آفت زدہ افراد کو حکومت کی جانب سے خاص توجہ کا مرکز ہونا چاہیے۔ ان کی محرومیتوں کو دور کرنا اور معاشرے کے قدرت مند افراد کے مقابل میں ان کا دفاع کرنا، یہ اسلامی حکومت اور ملکی عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ پارلیمنٹ کے ممبر حضرات قانون کی تصویب میں محروم افراد کی مدد کو اپنی اہم ذمہ داری قرار دیں۔ ملک کے پروگراموں میں شاہ کے ستم شاہی دور کے مستضعف اور محروم افراد کی نجات پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ مختلف نمائندوں کو چاہیے کہ منظور شدہ قوانین کے تحت محروموں اور پسماندگان کی مدد کو اپنی سر فہرست ذمہ داریوں میں قرار دیں۔ ملک کے ترقیاتی منصوبوں کی ترتیب میں سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان محتاجوں، پسماندگان اور کمزوروں کو فقر و غربت سے نجات دلائی جائے، جو شاہی استبداد اور غیروں کے تسلط کے ستائے ہوئے ہیں۔ چھٹا حصہ، انقلابی اور وفادار علماء۔ بڑی استثماری طاقتوں کے شیطانی منصوبوں میں سے یہ ہے کہ علماء کو معاشرے کے ایک گوشے میں محدود کرے۔ اپنے فرائض کے پابند اور مجاہد علماء، جنہوں نے تاریخ میں غیبت کبریٰ کے دور میں دین مقدس اسلام کی حفاظت اور ملت اسلامیہ کی رہبری کی سنگین ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھا، وہ نظام جمہوری اسلامی ایران کے دشمنوں کے زہریلے تیروں کا نشانہ بنتے رہے، کیونکہ اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعی پیروکاروں کی پرخلوص جدوجہد اور کوشش یہ تھی کہ ایران کی عزیز ملت کو تاریک دور اور ظالم و بے دین حکمرانوں کے چنگل سے آزاد کرائیں اور دنیا میں ایک دفعہ پھر اسلام کا دورہ ہو۔ لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی تمنا یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کی دینی و فکری رہبری کریں اور اپنے آپ کو اس کے مبلغ و دفاع کرنے والے کی حیثیت سے متعارف کرائیں، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ واقعی اسلام اور اس کے نورانی علوم و احکام سے بہت دور ہیں۔ وفادار علماء کی خصوصیات۔ اسلام کے واقعی تربیت یافتہ اور خالص اسلام کی طرف دعوت دینے والوں کو ان افراد کے مقابلے میں ٹھیک طریقے سے پہچاننے کے لیے جو عیش و آرام کے دور میں پروان چڑھے ہوں اور اسلام کا درد نہ رکھتے ہوں، ان دونوں گروہوں کی خصوصیات کو پہچان کر ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہیے۔ رہبر معظم میں انقلاب، جو خود بھی خالص محمدی اسلام میں علم و فقہ کے پرنور آسمانی ستاروں میں سے ایک ہیں، آپ نے اسلام کی واقعی اقدار اور اصولوں کی پابندی کرنے والے وفادار علماء کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلامی تحریکوں میں صف اول کے مجاہد۔ کامیابی سے ہمکنار ہونے والے اسلامی انقلاب کی 15 سالہ جدوجہد، اس کے بعد اسلامی نظام کی تشکیل اور دنیا میں اسلام کے پرچم کو بلند کرنے نیز دشمنوں کی طرف سے ہونے والے حملوں کے مقابلے میں غیور ایرانی عوام کی استقامت کا اصل سبب علماء ہی تھے۔ اسلامی نظریات کی حفاظت اور اسلام کے حیات بخش مکتب کے بارے میں ملت ایران کے پختہ اور سچے ایمانی جذبے کا اصل سبب علماء تھے۔ دینی طرز تفکر کو علماء ہی کی کوششوں سے فروغ ملا۔ امریکہ کی پٹھو شاہی حکومت کے خلاف جدوجہد میں مجاہد علماء کی موجودگی ہی تھی، جس نے مختلف پیشوں اور طبقوں سے تعلق رکھنے والے عوام کو میدان جہاد میں کھینچ لیا، اور اس طرح ان مظاہروں نے ملک گیر عوامی شکل اختیار کر لی۔
ان تمام عظیم واقعات میں جہاں پر ایرانی قوم نے پورے اتحاد کے ساتھ حصہ لیا، مثلاً مشروطیت کی تحریک، تمباکو کے خلاف قیام وغیرہ، سب میں دینی علماء صف اول میں تھے اور علماء ہی عوامی مظاہروں کے اصلی محرک تھے۔ نمبر 2، عالمی تباہ اور پاکدامنی۔ علماء دین کی آزادی اور اندرونی و بیرونی باطل طاقتوں کا ان کی صفوف میں داخل نہ ہو سکنا موجب بنا کہ ہٹ دھرم اور مغرور حکمران کبھی بھی ان ربانی علماء کی جماعت کو، جو حکمرانوں کی خیانت و برائی کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، انہیں راستے سے نہ ہٹا سکے۔ اور اگر کچھ بے ضمیر اور درباری عمامے والے علماء فانی دنیا کی ذرا سی لالچ میں آ کر ظالموں کے دسترخوان کی ہڈیاں چوس کر اپنے قول و فعل کے ذریعے ان کی حمایت کر رہے تھے تو یہ بہت ہی کم تھے، جبکہ اکثر علماء و فضلاء اور نوجوان طلباء نے طبع بلند پرہیزگاری و پاکدامنی کے دائرے میں باقی رہ کر اپنے سچے اور پرزور جہاد کے ارادے کو زندہ رکھا اور عوام کے دل میں شیعہ علماء کے بارے میں راسخ عقیدے کو لازوال بنایا۔ نمبر 3، استکبار کے پروپیگنڈے کا نشانہ۔ سرزمین ایران میں 50 سال کے عرصے میں علماء کے خلاف پہلوی حکومت کے پروپیگنڈے، برے منصوبے اور ملک کے اندر نفوذ رکھنے والوں کی پالیسیاں در حقیقت 100% استعماری تھیں۔ یہ زمانہ رضا خان کے پورے اور محمد رضا کے آدھے دور میں علماء دین کے لیے سخت امتحان کا مرحلہ تھا، جس میں علماء الحمدللہ سرخروئی سے ہمکنار ہوئے۔ انقلاب کے بعد سے اور آج تک علماء، خصوصاً وہ ممتاز علماء جو اسلامی جمہوریت نظام کی خدمت میں سر فہرست تھے، وہ متواتر دشمن کے زہریلے تیروں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، خواہ دشمن کا جھوٹا پروپیگنڈا ہو یا دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے دہشت گردوں کے حملے اور زبردستی مسلط کی گئی جنگ اور جہاد کے دوسرے میدانوں میں علماء بھی گراں قدر شہداء کی فہرست میں ہیں، اور انہوں نے نماز جمعہ کے محراب، علم و سیاست اور تبلیغ دین کے میدان کو اپنے پاکیزہ خون سے جلا بخشی ہے۔ چند معنی خیز نکات میں سے ایک یہ ہے کہ جدوجہد کے اس پورے عرصے میں اور انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی جمود میں ڈوبے ہوئے ملک کے حالات سے بے خبر اور سیاسی واقعات سے غافل علماء ایک بار بھی دشمن کے حملوں کی زد میں نہ آئے، بلکہ بعض دفعہ تو دشمن نے ان کی تعریف و توصیف بھی کی۔ اس کے مقابلے میں بدنی و ذہنی اذیت، یہاں تک کہ ارتجاع و بنیاد پرست ہونے کا الزام جو بیرونی روشن فکر ایجنڈوں کی جانب سے لگایا جاتا تھا، اس کا واحد نشانہ وہی علماء و مبلغین بنتے تھے جو سیاسی تفکر اور علم و عمل میں نئے انداز کے حوالے سے معروف ہو چکے تھے اور آگاہی رکھنے والے ترقی پسند لوگوں کی حیثیت سے مشہور تھے۔ نمبر 4، انقلاب کا معنوی سہارا۔ آج دشمن کے ایجنڈوں اور دلالوں کا قلم اس کام میں استعمال ہو رہا ہے کہ انقلاب کی اس معنوی ستون کو عوام کی نظروں میں کھوکھلا دکھایا جائے۔ انقلاب کا دشمن علماء کو صرف اس صورت میں برداشت کر سکتا ہے کہ وہ سیاست میں دخل دینے اور انقلاب کے مختلف میدانوں میں حاضر ہونے سے کنارہ کش رہیں، بلکہ گزشتہ و موجودہ دور میں دنیا و مافیا سے غافل علماء کے ایک گروہ کی طرح صرف مسجد و مدرسے تک محدود ہو جائیں، ملک کی باغ دوڑ اور عوام کے معاملات کو دوسروں کے سپرد کر دیں۔ علماء اور عوام کی ذمہ داریاں۔ آگاہ قوم اور فرض شناس انقلابی علماء کے لیے دشمنوں کے مقاصد و اغراض امام خمینی کے اس قول سے واضح ہو جاتے ہیں، جسے آپ نے اپنی حکمت و بصیرت کے ذریعے بارہا بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، عوام کا دینی، قومی اور انقلابی فریضہ ہے کہ حقیقی علماء کی پیروی کریں۔ سب سے پہلے یہ کہ علماء کرام کی قدر و منزلت کو پہچاننا اور ان کی پیروی کرنا ایک دینی، قومی اور انقلابی فریضہ ہے جس سے غفلت بالکل جائز نہیں۔ نمبر 2، علماء کا بنیاد پرستی اور دنیا طلبی سے پرہیز، امور کی انجام دہی سے بے خبر و لاتعلق ہونا اور علماء کے درمیان بنیاد پرستی یا خدا نخواستہ مفاد پرستی، دنیا طلبی اور مادی رزق
اور مادی زرق و برق کی چیزوں کی طرف رغبت پیدا کرنا، نیز اپنے سماجی مقام سے غلط فائدہ اٹھانا، اس چیز کا خطرہ علماء کے لیے دشمن کے حملوں سے کم نہیں ہے، بلکہ اس کا خطرہ کہیں زیادہ ہے۔ نمبر 3، مراکز علوم دینیہ کو موجودہ زمانے کے مطابق بنانا اور انحراف اور کجروی سے بچانا۔ انقلاب کی موجودہ حالت اور اس اسلامی ملک کے سرحدوں سے باہر اسلام کی طرف ہر روز بڑھتی ہوئی توجیہات موجب بنتی ہیں کہ علماء دین بالکل نئے انداز اور علوم دین کے بے انتہا خزانے نیز سنتی اور فقہی اسلوب اور زندہ و تابندہ اجتہاد سے استفادہ کرتے ہوئے اسلامی معاشرے کے لیے زمینہ ہموار کریں۔ دینی و علمی مراکز کے اندر دور حاضر کی ضروریات کے مطابق ایک بنیادی تبدیلی آنا چاہیے اور نئے علوم کو اپنے منصوبوں اور پروگراموں کا حصہ قرار دینا چاہیے، البتہ کافی باریک بینی کے ذریعے فقہ کے اصول و قواعد کو واضح کرنے کے ساتھ انحراف اور کجروی سے روکنا چاہیے۔ نمبر 4، تمام سیاسی اور اجتماعی میدانوں میں علماء کا خلوص سے شریک ہونا۔ علماء کو چاہیے کہ سیاسی سرگرمیوں سے کنارہ کش نہ ہوں، کیونکہ دشمن کی تمنا ہے کہ علماء سیاست سے دور رہیں اور یہ کام اسلامی فریضے کے برخلاف ہے۔ لہٰذا کبھی بھی دینی مراکز اور علماء اپنے آپ کو اس میدان سے دور نہ رکھیں اور ہمیشہ خصوصاً خطرناک موقعوں میں عوام کی صفوں میں سب سے پہلے حاضر ہو کر پرخلوص اور انتھک جدوجہد میں مصروف رہیں۔ نیز علم کو عمل اور تفقہ کو جہاد اور معرفت کو قول و فعل کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ انجام دیں اور تینوں محاذوں یعنی مدرسہ، مسجد اور محاذ جنگ کو اپنی شرکت سے پر رکھیں۔ باب 3 کا 7واں حصہ، استقلال۔ مجھے یقین ہے کہ ایران کی عزیز ملت استقلال و آزادی کے ساتھ اپنے ایک لحظے کی زندگی کو غیروں اور دوسروں سے وابستہ غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے جو عیش و عشرت کے ساتھی کیوں نہ ہو، ہرگز سودا نہیں کرے گی۔ استقلال کا لفظ دور حاضر میں سب سے زیادہ رائج اور پسندیدہ لفظ ہے۔ آج اقوام و ملل کی آگاہی و معلومات میں اضافے کی بنا پر روز بروز استقلال کی اہمیت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور دنیا کے گوش و کنار سے مختلف اقوام دوسروں کی غلامی سے نجات اور اپنے استقلال و آزادی کے حصول کی خاطر قیام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اقوام عالم میں کسی بھی ملت کے تمدن و ترقی اور اس کی حیثیت کا دار و مدار اس ملک کے مختلف میدانوں مثلاً اقتصادی، ثقافتی، سیاسی، دفاعی اور میں آزادی و استقلال پر ہے۔ جو ملک بھی مختلف میدانوں میں اپنا استقلال محفوظ رکھتا ہو، وہ ثقافت و ترقی کی راہ میں بھی قدم رکھ سکتا ہے۔ ایران کی غیور اور مسلمان ملت نے بھی اس محرک کے ساتھ بانی انقلاب رہبر فقید حضرت امام خمینی کی ہدایت اور رہنمائیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر قیام کیا اور اپنی مملکت کو غیروں کے قبضے سے آزاد کرا کر اپنی تقدیر کے فیصلے کو اپنے ہی ہاتھوں میں لے لیا۔ استقلال اپنے واقعی مفہوم اور تمام پہلوؤں سمیت اسلامی انقلاب کے عظیم الشان رہبر کی اولین توجیہات میں سے آپ کامل استقلال کو سب سے بڑے نیک کاموں میں شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ سب سے بڑا نیک کام یعنی کامل اسلامی استقلال حاصل کرنے کی کوشش کریں، جو سیاسی، ثقافتی، اجتماعی، اقتصادی اور دفاعی استقلال پر مشتمل ہے۔ ہمارے لیے یہ استقلال حاصل ہونا چاہیے۔ انقلاب کے رہبر معظم کی نظر میں کامل استقلال کو حاصل کرنے کے لیے 3 پہلوؤں کے لحاظ سے اسلامی نظام کے استقلال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی اس کے حصول اور اس کی حفاظت کے لیے پوری اہمیت و ارادے کے ساتھ کوشش کرنا چاہیے۔ نمبر 1، سیاسی استقلال۔ جو چیز مشکل ہے اور ہماری ملت نے اس مشکل کو سر کر لیا وہ سیاسی آزادی ہے۔ ہم نے اسے حاصل کیا جو بہت مشکل تھی۔ سیاسی آزادی سے کیا مراد ہے؟ آزادی سے مراد یہ ہے کہ اگر دنیا والے سارے اکٹھے ہو جائیں، امریکہ، برطانیہ اور یورپ
کل اگر وہ دنیا کے اندر سپر طاقت تھے اور مشرق و مغرب والے سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایران کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے تو آج بھی ایسا کریں، لیکن اس ملک کو ملت کو ایک قدم بھی اس سمت میں ہرگز نہیں موڑ سکیں گے جو ملت کے نقصان میں اور ان کے اپنے فائدے میں ہو۔ اس ملک کے ذمہ دار افراد صدور اور ملک کی خدمت کرنے والے اس کام کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ آج ہمارا ملک سیاسی لحاظ سے ایک مستقل ملک ہے، ایک ایسا ملک ہے جو اپنے پیروں پر کھڑا ہے، اور یہ صرف میرا کہنا نہیں بلکہ سبھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، سبھی کہتے ہیں اور سبھی یہی سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، اقتصادی استقلال۔ سیاسی استقلال سے زیادہ مشکل معاشی آزادی ہے۔ معاشی استقلال سے مراد یہ کہ عوام اور ملک اپنی معاشی کوششوں میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، کسی کے محتاج نہ ہو۔ معاشی استقلال کے معنی یہ نہیں کہ اگر کوئی قوم معاشی طور پر مستقل ہے تو دنیا کے کسی ملک کے ساتھ معاملہ نہ کرے۔ معاملہ کمزوری کی دلیل نہیں۔ ایک چیز خریدنا اور ایک چیز فروخت کرنا، معاملہ کرنا، تجارتی مذاکرات کرنا، یہ اس ملک کی کمزوری کی دلیل نہیں، لیکن یہ کام اس انداز سے ہو کہ پہلے اپنی بنیادی ضروریات کو وہ ملک خود ہی فراہم کر سکے۔ دوسرے یہ کہ انٹرنیشنل معاشی معاملات کے حساب سے تجارتی پاور اس حد تک ہو کہ اس ملک کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکے اور آسانی سے اس پر اقتصادی پابندی عائد نہ کی جا سکے، آسانی سے اسے قابو نہ کیا جا سکے، خواہ کتنا ہی اس کے خلاف سازش کی جائے۔ لہٰذا ایک ایسے ملک کا اقتصاد، یعنی جو کچھ بھی اس کی بنیادی ضرورت ہے، اسے ملک اپنے اندر ہی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اقتصادی استقلال کی شرائط۔ ابھی ہم اقتصادی طور پر مستقل ہوئے ہیں یا نہیں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ مشکل تر ہے۔ یہ وہی امر ہے جس کے لیے ہم کو صحیح کرنی چاہیے۔ ہم اقتصادی طور پر مستقل ہونے کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی چند شرائط ہیں۔ الف، صحیح سے کام انجام دینے والا ضمیر۔ اول یہ کہ اس ملک کے اندر جو شخص بھی جس کام میں مشغول ہے اسے عمدہ طریقے سے انجام دے۔ آپ جو بھی ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جس جگہ کام میں مشغول ہیں، کوشش کیجئے کہ اپنی ذمہ داری اور کام کو ٹھیک اور مکمل طور پر انجام دیں۔ بے دینی اور قومی جذبہ۔ دوسری شرط یہ کہ وہ لوگ جن کے پاس پیسہ اور وسائل ہیں وہ ان پیسوں کو صرف اپنے ذاتی کاموں میں خرچ نہ کریں۔ البتہ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اپنی ذاتی ضروریات کی بالکل رعایت نہ کریں، بلکہ ذاتی ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی احتیاج کی رعایت بھی ضرور کریں۔ ملک کے لیے نقصان دہ سرمایہ کاری نہ کریں، ایسے مقام میں سرمایہ نہ لگائیں جس کی پیداوار مملکت کی ترقی کا باعث نہ بنے۔ سرمایہ دار حضرات کو جن کے پاس پیسہ اور مال و جائیداد ہے، انہیں دینی جذبے کے ساتھ اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ جیم، ریسرچ اور ایجادات کی طرف توجہ۔ ایک اور شرط یہ کہ اس ملک کے اندر اقتصادی امور میں ایسے کام اور جدوجہد کے دائرے میں نئی ایجاد کا عامل کار فرما ہونا چاہیے۔ کام میں تیزی اور کسی پیداواری چیز کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہم یورپ یا دنیا کے دوسرے گوشوں میں کی جانے والی تحقیق کا انتظار کیوں کریں؟ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان سے ہی سیکھیں؟ کیا ہم ان سے کم ہیں یا ہماری سمجھ بوجھ ان سے کم ہے؟ لہٰذا لازم ہے کہ ریسرچ کریں، نئی چیزیں ایجاد کریں، پیداوار اور صنعت کو آگے بڑھائیں اور پیداوار کو تعداد اور کوالٹی دونوں لحاظ سے بہتر بنائیں۔ نمبر 3، ثقافتی استقلال۔ تیسری شرط جو سب سے زیادہ مشکل ہے، ثقافتی طور پر مستقل ہونا۔ یہ بہت مشکل ہے۔ ثقافتی استقلال کے حصول کے لیے خون دل چاہیے، لہٰذا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ میں ایک زمانے میں کہتا تھا کہ یہ دشمن ثقافت و تمدن پر ایک دن شب خون مارنے والے ہیں۔ یہ خبردار کرنا سچ ہے، خدا جانتا ہے کہ یہ خبردار کرنا سچ ہے۔ بعض نہیں سمجھتے ہیں اور حقیقت کو دیکھتے نہیں۔ وہ شخص جو پس منظر کو دیکھ رہا ہے وہ متوجہ ہے کہ دشمن کیا کام کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کس انداز سے شب خون مارا جا رہا ہے۔ مختلف راہوں سے دیکھیے۔ میں ایک سادہ اور مختصر سے جملے میں عرض کروں گا کہ ایک ملت اپنے ایمان و اعتقاد کے ذریعے مقابلہ کرتی ہے، اصولوں پر ہمیشہ جنگ ایمان کے ذریعے ہوتی ہے، نہ کہ ہاتھ آنکھ جسم کے ذریعے۔ ہاتھ آنکھ اور جسم تو وسیلہ ہیں،
اب اگر دشمن کسی طرح ہمارے ملک میں داخل ہو جائے تو جسمانی طور پر داخل نہیں ہوگا، بلکہ خبروں کے امواج میں ملک میں داخل ہوگا، اپنے ریڈیو کے ذریعے ملک کے اندر گھس آئے گا اور عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھا دے گا کہ حضور مظاہرہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت اسلام کے دفاع میں کوئی فائدہ نہیں ہے، دشمن کے مقابلے میں استقامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنا بھی تکلیف اٹھاؤ اور مقابلہ کرو گے اتنا ہی نقصان ہوگا۔ اگر دشمن ان باتوں کو عوام کے دماغ میں بیٹھا دے تو مملکت ایران میں پھر بھی اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف مقابلہ کرنے کی طاقت باقی رہے گی؟ واضح ہے کہ نہیں رہے گی۔ بہت سی قومیں جو قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، لیکن دشمن کا مقابلہ نہیں کرتی بلکہ اس کو دوست بنا لیتی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے۔ اگر اسلام کے دشمن ایرانی عوام کو بھی ایک ایسی قوم میں تبدیل کر دے جو دشمن کے مقابلے میں اعتقاد نہ رکھتی ہو، کامیابی کی امید نہ رکھتی ہو اور اس قوم کے پاس شہوانیوں اور مادی طوفان سے بچانے والا کوئی زہد نہیں ہو، اگر دشمن ہماری ملت کو اس طرح تبدیل کر دے تو کامیاب ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ثقافتی میدان میں دشمن کا مقابلہ تمام واجبات سے زیادہ واجب ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ پارٹ نمبر کتاب کے 7واں حصہ اختتام کو پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ پارٹ نمبر 9 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔